سورہ بنی اسرائیل ہے اور اس کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ کریم نے کتنا خوبصورت حکم دیا، کاش کہ ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ پاک نے فرمایا اور پورا پورا ماپو، جب تم کسی چیز کو ماپنے لگو اور تولو، ایسے ترازو سے تولو جو بالکل درست ہو، یہی طریقہ بہتر ہے اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے۔ تول پورا کرو۔ نمبر 1، چیز گھٹیا نہ دو، چیز اعلیٰ دو۔ اور دوسری چیز کیا ہے بولیے؟ تول کیا کرو؟ ماپ تول میں کبھی بھی کمی نہ کرو۔ بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اگر تم ترازو کو نیچا رکھو گے تو اس میں تمہاری بہتری ہوگی، اس میں تمہاری تجارت کو بھی فروغ ملے گا اور کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ترازو کو کیا کرو؟ نیچا رکھو، پلڑے کو نیچا رکھو، پلڑا نیچا رکھ کے تولا کرو، اللہ تمہارے تول پورے کرے گا، اجر تمہیں اللہ دے گا، تمہیں کمی نہیں آنے دے گا۔ اب اس کا ایک نفسیاتی اثر ہے بھائی، نفسیاتی۔ جو دودھ ذرا زیادہ ڈال دے تو لوگوں کا اس کے اوپر کیا بن جائے گا؟ اعتماد بن جائے گا۔ جو درجن 12 کی بجائے درجن 13 کی بنا دے گا تو لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد زیادہ ہو جائے گا اور اس کا سودا زیادہ بکے گا۔ جو چیز دے اعلیٰ دے، گھٹیا چیز نہ دے، اور زیادہ تول دے، زیادہ ماپ دے، 1-2 انچ زیادہ دے دے کپڑا، اس سے اللہ کریم فرماتا ہے فائدہ تمہیں ہی ہوگا، دنیا کے اندر بھی فائدہ ہوگا، آخرت کے اندر بھی فائدہ ہوگا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے جی؟ اسی تے وہ جڑا ترازو ہے او دے تھلے بھی کوئی نہ کوئی شے لا کے رکھی ہوندی ہے جی، بھئی گاہک والے پاسے گھٹ ہی جاوے تے میرے والے پاسے ود ہی آوے، او دے والے پاسے گھٹ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تجارت جب آدمی 2 نمبری سے کرتا ہے نا، وہ تجارت کبھی چمک نہیں سکتی۔ ایک تو حرام رزق کمایا، اس کے نقصانات الگ ہوں گے، گاہکی خراب ہوگی۔ بھئی گاہک سمجھ جاتا ہے، اتنا بھی جھلا گاہک نہیں ہے، اسے پتا ہے میں نے سودا کس دکاندار سے لینا ہے۔ اب اگر آپ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک دیکھیں، شعب الایمان کی حدیث پاک ہے، 4854 نمبر ہے اس حدیث پاک۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ساری کمائیوں میں سے وہ کمائی، اس تاجر کی کمائی پاکیزہ ہے جو تاجر تجارت کرتے ہوئے 7 اصولوں کو اپنا لے۔ پہلا اصول، جھوٹ نہ بولے۔ دوسرا اصول، وعدہ خلافی نہ کرے۔ تیسرا اصول، خیانت سے کام نہ لے، بددیانتی سے کام نہ لے۔ چوتھا اصول، جب کسی چیز کو خریدے تو خواہ مخواہ میں اس کی برائیاں بیان کرنا اور اس میں سے کیڑے نکالنے والا کام شروع نہ کر دے۔ بھئی سودا لینا ہے لے، نہیں لینا نہ لے، خواہ مخواہ میں اس میں سے کیڑے نکالنا، اس کی مذمت کرنا، اس کے عیبوں کو اچھالنا، اس سے دکاندار کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ 5واں اصول کہ جب وہ کسی چیز کو بیچے، بڑی اہم بات ہے یہ، جب وہ کسی چیز کو بیچے تو بیچتے وقت اس چیز کی تعریفوں کے پل نہ باندھ دے۔ ہمارے ہاں دکاندار جب چیز بیچتا ہے، مثلا وہ کہتا ہے جناب یہ امپورٹڈ ہے، یہ برانڈڈ ہے، یہ جناب بڑی اعلیٰ کوالٹی کی ہے، یہ جناب آپ دیکھیں اس کے اندر کتنا اچھا کام ہوا ہے، اس کی چمک دیکھیں جناب، آپ اس کی برائٹ دیکھیں جناب۔ وہ اس کو امپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ذہن سازی کرتا ہے، ذہن سازی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بلا وجہ اس کی تعریفیں کرنا شروع نہ کر دے کہ وہ چیز لے کے ہی جائے۔ چھٹا اصول، جب اس نے کسی کو پیسے دینے ہوں
دیر نہ کرے، ٹال مٹول سے کام نہ لے، تاخیر سے کام نہ لے، اور جب کسی سے پیسے لینے ہوں تو سختی سے کام نہ لے۔ یہ 7 اصول جو تاجر اپنا لیتا ہے اس کی کمائی ساری کمائیوں میں سے سب سے زیادہ پاکیزہ ہو جاتی ہے، طیب ہو جاتی ہے، عمدہ ترین کمائی اس کی ہو جاتی ہے جو ان 7 باتوں کا دھیان رکھے۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ بازار کا راؤنڈ کر رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ منڈی کے اندر دیکھا کہ گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو آپ نے اس ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک رکھا، بولیے ڈھیر کے اندر، تو اوپر جو تھی وہ خشک گندم تھی اور نیچے تر گندم تھی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا اس کو، آ جاؤ بھائی، یہ بتاؤ یہ کیا تم نے کیا ہوا ہے؟ عرض کیا حضور کچھ گندم کے اوپر بارش پڑ گئی تھی، تو فرمایا اوپر تر رکھنی تھی نا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ بھائی تر گندم کو اوپر رکھو نا۔ تم نے ایک گاہک کو دھوکہ دینے کے لیے اوپر خشک رکھ دی ہے اور نیچے تر رکھ دی ہے۔ پھر آگے وہ حدیث پاک جو بڑی مشہور و معروف ہے، من غش فلیس منا، یہ اس موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ملاوٹ کی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا۔ اب دیکھیں شفاعت کی امیدیں حضور سے ہیں کہ حضور ہمیں کل قیامت کے دن بخشوا لیں گے، لیکن وہی نبی فرما رہے ہیں اس کا میری امت سے تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو گاہک کو دھوکہ دینا، اسلام کے اندر تو دھوکہ دینا، فراڈ دینا، کسی کا نقصان کرنا ویسے ہی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میں صدقے جاؤں اس دور مبارکہ کے کہ جب ایک شخص بازار کے اندر گھوڑا بیچ رہا تھا اور خریدار جو تھا وہ اس دکاندار سے کہہ رہا تھا، گھوڑا بیچنے والے سے کہہ رہا تھا کہ تو اس کی قیمت کم بتا رہا ہے، اس کی قیمت بنتی زیادہ ہے۔ تو اسے کسی نے پوچھا بھائی تم کیوں اپنے آپ کو مروا رہے ہو اور زیادہ پیسے دینے چاہتے ہو؟ اگر تیرے پاس زیادہ ہی پیسے ہیں تو مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اس کو پیسے کم دے دیے تو کل قیامت کے دن رب مجھ سے یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے اس کو دھوکہ کیوں دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس گھوڑے کی کیا قیمت ہے، اس گھوڑے کی کیا ویلیو ہے، تو جانتا تھا نا۔ تو اس کی لا علمی سے تو نے فائدہ اٹھایا اور اس کو کم پیسے دے کے اسے گھوڑا خرید لیا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے آپ یقین جانیے گا، جتنے پیسے کی چیز ہوتی ہے ڈبل ٹرپل کر کے ہم لوگ بیچ رہے ہوتے، ناجائز منافع ہم لے رہے ہوتے۔ اور یاد رکھیے گا جب کسی گاہک کا ہم نے نقصان کرنا ہے ہمارا اپنا فائدہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم گاہک کا نقصان کریں اور ہمارا فائدہ ہو؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ بھائی تم نفع بانٹو، نفع لوٹ کے تمہارے پاس آئے گا۔ تم خیر تقسیم کرو، خیر لوٹ کے تمہارے پاس آئے گی۔ دوسروں کی بھلائی سوچو، بھلائی لوٹ کے تمہارے پاس آئے گی۔ دوسرے کا فائدہ کر دو، اللہ تمہیں فائدے سے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ یہ مسلمانی نہیں ہے کہ آج جس چیز کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا ہے لوگوں کی عام کنسیپشن یہ ہے کہ یہ چیز 2 نمبر ہوگی، گھٹیا ہوگی، اس کا معیار ڈاؤن ہوگا، اس کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا وزن پورا نہیں ہوگا۔ اگر ہم اوورآل پوری پاکستانی قوم کو دیکھیں تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم بحیثیت قوم مسلمان کہلانے کے بھی حقدار ہیں؟ اگر کسی چیز کے اوپر میڈ ان تائیوان لکھا ہوا ہو، میڈ ان ہانگ کانگ لکھا ہوا ہو، میڈ ان چائنا لکھا ہو، میڈ ان جاپان لکھا ہوا ہو، غیر مسلم ممالک ہیں یہ سارے، اس کا مطلب یہ غیر مسلم ممالک کے بارے میں سوچ یہ ہے کہ ان کی چیز اوکے ہوتی ہے، ان کی چیز بہتر ہوتی ہے، اس کا معیار بہت اعلیٰ ہوتا ہے، وزن کے اندر وہ پوری ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پھر ایمان کہاں گیا؟ علامہ اقبال نے کہا تھا جب میں یورپ میں گیا تو میں نے وہاں اسلام دیکھا ہے، مسلمان نہیں دیکھے، اور جب میں بر صغیر میں لوٹ کے واپس آیا تو یہاں میں نے مسلمان دیکھے ہیں،
اسلام نہیں دیکھا۔ یہ ہماری صورتحال ہے کہ ہم نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، زکاتیں دے کے کرتے پھر بھی دوسرے کے ساتھ فراڈ ہی ہے، لگانا ہم نے پھر بھی چوننا ہی ہے، لگانا ہم نے پھر بھی دوسروں کو ٹیکا ہی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ اب دیکھیں یہ بھی قرآن کا حکم ہے کہ کیا کرو؟ وزن پورا کرو۔ بولیے وزن۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وزن پورا نہ کرے۔ جو مسلمان ہوگا وہ گاہک کو زیادہ تول کے دے گا،